اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ لینا وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں۔ جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ لوگ خود کو کتنا بھی اچھا دکھائیں، ان کے بات کرنے کا طریقہ سن کر ان کے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے۔ آپ کو قسمت، وقت اور زندگی کی دوڑ کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں۔ کسی کی زندگی میں آپ کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور کی گنجائش ہو تو وہاں آپ کا ہونا بیکار ہے۔ اگر کوئی صاف دل سے آپ سے جڑا ہوا ہے تو اسے یہ احساس مت دلائیں کہ اس نے غلطی کر دی۔ ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، پر میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ ضمیر بیچ کر لشکر کے ساتھ کھڑے ہونے سے ضمیر بچا کر اکیلے کھڑے ہونا لاکھ درجے بہتر ہے۔ غصہ ایک تیزاب ہے جو اس برتن کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے جس میں یہ ذخیرہ کیا جاتا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ جس پر اسے ڈالا جاتا ہے۔ جب ہم اپنے سے بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے آس پاس کی ہر چیز بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ کامیاب آدمی وہ ہے جو دوسروں کی پھینکی ہوئی اینٹوں سے مضبوط بنیاد رکھ سکے۔ خود سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ امید کا موازنہ زندگی سے نہیں کیا جا سکتا۔ امید وہ گھاس سے جو قبر کے درمیان بھی اگتی ہے۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور تمہاری عزت کے دشمن ہیں۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کریں۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے دوسروں سے جیتنے کی بجائے ان کے ساتھ جینا سیکھیں۔ دھوکے بازوں کو لگتا ہے کہ ہر کوئی دھوکے باز ہے، اور جھوٹوں کو لگتا ہے کہ ہر کوئی جھوٹا ہے۔ عقل مند انسان کبھی بھی بیٹھ کر اپنی پریشانیوں کا رونا نہیں روتا، بلکہ بخوشی اس کے حل کی کوشش کرتا ہے۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رکھیں، سانپ جلدی تب اترتا ہے جب وہ پہلے سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے، جو تلاشتا ہے اس سے خامی نظر آتی ہے۔ اگر آپ اخبار نہیں پڑھتے تو آپ بے خبر ہیں، اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں تو آپ گمراہ ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ علم اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو
ایسے کام کریں جسے آپ جاہل ہوں۔ آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو آپ اپنے ذہن کو کنٹرول کر لیں یا آپ کا ذہن آپ کو کنٹرول کر لے گا۔ جب بھی آپ اپنے آپ کو اکثریت کی طرف پائیں تو یہی وقت ہے کہ اپنی اصلاح کریں۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں بلکہ عقل مندی ہے۔ لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے ایک عقل مند انسان اپنے یہ 3 راز ہمیشہ اپنے دل میں چھپا کر رکھتا ہے۔ نمبر 1، جتنی بھی مشکلات ہوں اسے چھپا کر رکھنے کا راز۔ نمبر 2، ماضی میں کی گئی غلطیاں اور گناہوں کو اپنے بیوی بچوں سے چھپا کر رکھنے کا راز۔ نمبر 3، جب تک کسی کام میں مکمل طور پر کامیاب نہ ہو جائیں اسے سب سے چھپا کر رکھنے کا راز۔ جب آپ پر برا وقت آئے تو یہ 3 ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کو اپنے اچھے وقت میں بھی کبھی نہ بھولیں۔ نمبر 1، والدین۔ چاہے دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے، والدین ہمیشہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کو حوصلہ دیتے ہیں۔ ان کی محبت اور اہمیت بے بول ہوتی ہے۔ نمبر 2، سچے دوست۔ وہ دوست جو آپ کے اچھے اور برے وقت میں بغیر کسی مطلب کے آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، یہ آپ کی زندگی کا قیمتی اثاثہ ہے۔ نمبر 3، روحانی رہنما یا استاد۔ ایسے لوگ جو آپ کو زندگی کے مشکل موڑ پر صحیح مشورہ دیتے ہیں اور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، حقیقی معنوں میں آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہمیشہ عزت دیں اور اپنی خوشحال وقت میں ان کے ساتھ اپنی محبت اور شکر گزاری کا اظہار کریں۔ سچے لوگ ہمیشہ غلط سمجھے جاتے ہیں کیونکہ یہ 3 باتیں وہ چھپاتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے جذبات کا درد۔ سچے لوگ دوسروں کی طرح دکھاوا نہیں کرتے، ان کے دل ٹوٹتے ہیں لیکن وہ آنکھوں سے آنسو کی بجائے اپنی تکلیف کو چھپا کر مسکرانا ان کی فطرت ہوتی ہے، اسی لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے دل پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اپنی نیکی کا چرچا نہیں کرتے۔ یہ لوگ جو بھلائی کرتے ہیں اس کا اعلان نہیں کرتے، خاموشی سے کسی کا ساتھ دیتے ہیں، مدد کر دینا، دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ سب وہ خاموشی سے کرتے ہیں۔ اسی خاموشی کو دنیا کمزوری یا منافقت سمجھ بیٹھتی ہے۔ نمبر 3، اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ سچے لوگ چاپلوسی نہیں کرتے، نہ ہی ہر کسی کو خوش کرنے کو کوشش کرتے ہیں۔ وہ سچ بولتے ہیں چاہے کوئی ناراض ہو جائے۔ ان کی سچائی اکثر دوسروں کو تکلیف دیتی ہے اور اسی لیے لوگ انہیں غلط سمجھتے ہیں۔